فلا تزکوا انفسکم، اللہ اکبر، اپنی جانوں کی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، میں بڑا ایسے ہوں، میں بڑا ایسے ہوں، میں بڑا کیا ہوں، اللہ کو سب پتا ہے۔ اس سے دعا کیا کریں کہ اللہ جس نے دنیا میں پردے رکھے اللہ آخرت میں بھی پردے رکھے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور اللہ آخرت کے عذاب سے بھی بچا۔ لوگوں پر انسان کو اپنی خوبیاں بڑی نظر آتی ہیں، اپنی خوبیاں بڑی نظر آتی ہیں، دوسروں کی برائیاں بڑی نظر آتی ہیں۔ غیبت اسی لیے گناہ ہے، غیبت اسی لیے گناہ ہے۔ کس لیے گناہ ہے؟ کہ دوسروں کی برائیاں کیوں کرتے ہو اور اپنے آپ کو پاک کیوں کرتے ہو؟ اپنی برائیاں رکھا کرو نا سامنے، دوسروں کی پاکیزگیاں رکھا کرو، دوسروں کی نیکیاں رکھا کرو، دوسرے کا ذکر کرو ہی نہ، کرنا ہو تو اچھا کرو۔ اگر کوئی بات سچی ہو اور اس کو اچھی نہ لگتی ہو اور اس کی غیر موجودگی میں کی جائے سچی بات، تو وہ غیبت ہے۔ اگر شرارت کی نیت سے کی گئی تو وہ نمیمہ، وہ چغلی ہے۔ اور اگر جھوٹی بات کی گئی تو وہ بہتان ہے، جھوٹی بہتان ہے۔ سچی کی گئی منہ پہ، وہ کہتا ہے ہم تو منہ پہ کرتے ہیں، یہ تانا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے بھی بربادی ہے جو منہ پہ تانے مارتا ہے۔ جو چغلی کرتا ہے غیر موجودگی میں، شرارت کی نیت سے کرتا ہے، اس کے لیے بھی ویل ہے۔ جو منہ پہ تانا مارتا ہے اس کے لیے بھی ویل ہے۔ تو سچی بات نہ منہ پہ کی جا سکتی ہے نہ غیر موجودگی میں کی جا سکتی ہے۔ جو بہتان ہے، جھوٹ ہے، وہ تو جھوٹ ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو چپ بٹ گیا کامیاب ہو۔ جب دین بتانا ہو تو بولو، جب دین کی بات کرنی ہو تو کرو، کسی کے بارے میں اچھی بات کرنی ہو تو کرو، کوئی راستہ پوچھے تو بولو، کوئی سوال پوچھے تو بولو، کوئی اچھی بات کرنی ہو تو کرو، مگر نہ چپ رہو۔ بولنے کی ضرورت، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو بول لو۔ اگر یہ ساری باتیں نہیں کرنی تو پھر چپ رہو۔ جو دین والے، ان کے اندر جو شہرت والی بات اور اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کی پاکیزگی کا جو دعویٰ ہے، یہ جس قدر آج شروع ہو گیا ہے ایسا کبھی پہلے نہیں تھا۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب جو ہے وہ بڑی وسیع مغفرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ هو اعلم بکم، اس کو تمہارا بڑا پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ هو اعلم بکم، تم لوگوں کی نگاہوں میں دھول جھونک سکتے ہو، تم لوگوں کے سامنے چودھری، نیک، ملک، صوفی، مولوی، اسکالر، علامہ بن سکتے ہو، لوگوں کی نگاہ میں تم بن سکتے ہو۔ هو اعلم بکم، وہ تمہیں بہت جانتا ہے، اور اس لیے جانتا ہے اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس وقت بھی وہ تمہیں جانتا تھا، اسی نے زمین مٹی سے پیدا کیا۔ کیا مطلب مٹی سے پیدا کرنے کے؟ دو مطالب ہمیشہ میں نے عرض کیے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو بابا جی آدم علیہ السلام ہیں، ان کا پتلا مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر وہ دو ماں باپ بن گئے، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ کام آگے چل پڑا تو ابتدائی جو بنا تھا ایک بت، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا تھا۔ ایک تو زمین سے پیدا کرنے کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا مٹی سے یا زمین سے پیدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کے اندر جو کچھ خون وغیرہ، جو تو طاقت آتی ہے، وہ اس رزق سے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ زمین سے عطا کرتا ہے۔ تو زمین سے جو کچھ آتا ہے، اس خوراک سے انسان کی طاقت بنتی ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے پٹھے بنتے ہیں، اس سے انسان کا جو ہے وہ خون سے پھر اس کا انسان کا نطفہ بنتا ہے، وہ اس نطفے سے انسان نے اللہ کو پیدا کیا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ،
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو اس قطرہ آب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ قطرہ آب کس سے بنتا ہے؟ اس کا خلاصہ ہے جو زمین سے انسان جو ہے اس کو رزق عطا ہوتا ہے، اس کا خلاصہ. لہذا دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا. وَإِذْ، اور اس وقت بھی وہ تمہیں جانتا ہے، بہت جانتا ہے، انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم چھپے ہوئے بچے تھے نا، اجنہ جنین کی جمع، جب تم بچے تھے، جنین کہتے ہیں کسی چھپی ہوئی چیز کو، اور ماں کے پیٹ میں جب، ماں کے رحم میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس کو جنین کہا جاتا ہے اس وقت تک جب تک وہ ڈلیور نہیں ہو جاتا. یعنی بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ جنین ہوتا ہے، تو وہ اس کے سارے مراحل وہ جنین کے مراحل ہیں. جنین اس لیے کہ وہ پوشیدہ بچہ ہے. تو تم ماں کے پیٹوں میں بچے تھے، وَإِذْ أَنْتُمْ، اور اس وقت جب تم اجنۃ چھپے ہوئے بچے تھے ماں کے پیٹوں میں، فی بطون امہاتکم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. اللہ تو تمہارا ساری اوقات جانتا ہے، سبحان اللہ، سب کچھ جانتا ہے. ہوا عالم، تم ہو کیا چیز اللہ کو سب پتا ہے. اللہ سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ وہی تو جانتا ہے. تم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے. اس لیے کہ وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جب تم زمین سے پیدا کیے گئے، جب تمہاری حالت یہ تھی کہ تم بابا آدم کی صلب میں تھے، اس وقت بھی وہ تمہیں جانتا تھا. اور جب تم اپنے باپ کی صلب میں تھے تب بھی وہ جانتا تھا، اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی وہ تمہیں جانتا تھا. اللہ فلا تزکوا انفسکم. اب خام خواہ لوگوں کے سامنے اپنا آپ بڑا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فلا تزکوا انفسکم، اب اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بنایا کرو لوگوں کے سامنے، پاک صاف نہ سمجھا کرو. فلا تزکوا انفسکم، اللہ اپنی جانوں کی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کیا کرو. اللہ اکبر، میں بڑا ایسے ہوں، میں بڑا ایسے ہوں، میں بڑا کیا ہوں. اللہ کو سب پتا ہے. اللہ تعالیٰ پردے رکھے تو بس پردے رکھے رہ جاتے ہیں. ستار العیوب ہے، اس سے دعا کیا کریں کہ اللہ جس نے دنیا میں پردے رکھے اللہ آخرت میں بھی پردے رکھے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور اللہ آخرت کے عذاب سے بھی بچا. اور آخرت میں تو اس نے فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز باہر آ جائیں گے. اللہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے جانوں کی، اپنے آپ کی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کیا کرو. وہ تمہیں بہت جانتا ہے. وہ اس وقت بھی جانتا تھا جب اس نے تمہیں پیدا کیا، جب تم باپ کی پشت میں، باپ کی صلب میں تھے، اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا. اور جب تم ماں کی پیٹ میں تھے اس وقت بھی وہ جانتا ہے. اور اب اگر باہر آ گئے اور اس نے تمہیں بنا دیا ہے بولنے والا اور سننے والا، اور پاؤں زمین پہ ٹکنے لگے ہیں اور گلے سے آواز نکلنے لگی ہے، اور تم کہتے ہو میں ایسے اور ہم ایسے. اللہ فلا تزکوا انفسکم. اللہ لوگوں پر انسان کو اپنی خوبیاں بڑی نظر آتی ہیں، اپنی خوبیاں بڑی نظر آتی ہیں، دوسروں کی برائیاں بڑی نظر آتی ہیں. غیبت اسی لیے گناہ ہے، غیبت اسی لیے گناہ ہے. کس لیے گناہ ہے؟ کہ دوسروں کی برائیاں کیوں کرتے ہو اور اپنے آپ کو پاک کیوں کرتے ہو؟ اپنی برائیاں رکھا کرو نا سامنے، دوسروں کی پاکیزگیاں رکھا کرو، دوسروں کی نیکیاں رکھا کرو. دوسرے کا ذکر کرو ہی نہ، کرنا ہو تو اچھا کرو. لہذا فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا اچھی بات کیا کرو یا پھر خاموش رہا کرو. اور یہ اچھی بات کسی کے بارے میں کر لو تو ٹھیک ہے. وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بات کرنی کون سی ہے، کسی کے بارے میں بات کرنی کون سی. نہ تو اگر کوئی بات سچی ہو اور اس کو اچھی نہ لگتی ہو اور اس کی غیر موجودگی میں کی جائے سچی بات، تو وہ غیبت ہے. اگر شرارت کی نیت سے کی گئی تو وہ نمیمہ، وہ چغلی ہے.
اور اگر جھوٹی بات کی گئی تو وہ بہتان ہے، جھوٹی بہتان ہے. سچی کی گئی منہ پہ، وہ کہتا ہے ہم تو منہ پہ کرتے ہیں، یہ تانا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے بھی بربادی ہے جو منہ پہ تانے مارتا ہے. جو چغلی کرتا ہے غیر موجودگی میں، شرارت کی نیت سے کرتا ہے، اس کے لیے بھی ویل ہے. جو منہ پہ تانا مارتا ہے اس کے لیے بھی ویل ہے. تو سچی بات نہ منہ پہ کی جا سکتی ہے، نہ غیر موجودگی میں کی جا سکتی ہے. جو بہتان ہے، جھوٹ ہے، وہ تو جھوٹ ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا. تو پھر بات کون سی کی جا سکتی؟ اس لیے حضرت حافظ محمد رحمت اللہ علیہ، ان کا شعر والے صاحب پڑھا کرتے تھے یہ کہنے کے بعد: سرور عالم چپاں وٹیاں حاجت باج نہ بولے، سرور عالم چپاں وٹیاں حاجت باج نہ بولے، تھوڑے لفظ تے مانے بہتے دانش منداں تولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، اور جب بات کرتے تھے تو تھوڑی سی بات کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جامع کلام عطا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی ہے. آپ تھوڑا بولتے تھے، اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو گویا خاموشی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا. یہ خاموش ہو گیا کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ جو والد صاحب کرتے تھے، جو چپ وٹ گیا. جو چپ وٹ گیا کامیاب ہو. اللہ، اس لیے وہ فرماتے تھے کہ آدمی نے بات چپ ہی کرو، کچھ بات نہ کرو. بات اس وقت کرو جب ضرورت ہو. مطلب ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب دین بتانا ہو تو بولو، جب دین کی بات کرنی ہو تو کرو، کسی کے بارے میں اچھی بات کرنی ہو تو کرو، کوئی راستہ پوچھے تو بولو، کوئی سوال پوچھے تو بولو، کوئی اچھی بات کرنی ہو تو کرو، مگر نہ چپ رہو. بولنے کی ضرورت، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو بول لو. اگر یہ ساری باتیں نہیں کرنی تو پھر چپ رہو، پھر بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے معنی من صامت نجا. فلا تزکوا انفسکم. ہماری تو باتیں ختم نہیں ہوتی، ہماری گفتگویں ختم نہیں ہوتی، ہمارے کالم ختم نہیں ہوتے، ہماری تحریریں ختم نہیں ہوتی، اور ساری کی ساری ہم ایسے اور میں ایسے اور میرا گروپ ایسا اور میری جماعت ایسی اور میں اور فیس بک نے تو ویسے ہی بیڑا غرق کر دیا. ہر چیز میں مبالغہ، ہر چیز میں مبالغہ، اور ہر چیز کی تشہیر، ہر چیز کی شہرت. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے. یہ جو جتنی ریاکاری، جو غلط ہے، جو فحش ہے، جو بے حیا ہے، جو بے دین ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا. جو دین والے، ان کے اندر جو شہرت والی بات اور اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کی پاکیزگی کا جو دعویٰ ہے، یہ جس قدر آج شروع ہو گیا ہے ایسا کبھی پہلے نہیں تھا. آپ دیکھ لیں، دینداروں کی پوسٹیں دیکھا کریں، دینداروں کی پوسٹیں دیکھیں، ان کو ذرا اس معیار سے، قرآن کے معیار کے مطابق دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کر رہا ہو. اپنی پاکیزگی دوسروں کی برائیاں، اپنی پاکیزگی دوسروں کی برائی. اللہ فرماتا ہے او بندے تیری اوقات کیا ہے میں جانتا ہوں. تمہارا رب سب جانتا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. اور جب تم کچھ نہیں تھے تب بھی جانتا تھا، اور جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی جانتا تھا. تو اب اپنی اوقات یاد رکھنا. پھر ایسے خام خواہ اپنے آپ کو پاکیزگی کے اور اپنی پارسائی کے دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندے کا دعویٰ پارسائی کا، ہر بندے کا دعویٰ پارسائی کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. فلا تزکوا انفسکم. اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، وقت ہو گیا. ہوا اعلم بمن اتقی. اللہ کو خوب پتا ہے کہ کس کے دل میں تقوی ہے. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تڑپ. وہ جس میں ہے اللہ کو خوب پتا ہے. تمہیں گلے پھاڑ پھاڑ کر
اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس معیار کے مطابق بنائے۔ وہ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت اور ایمان والی، شیخ عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ فکر اس بات کی کر کہ جب تو اللہ کے سامنے جائے تو اللہ تجھے کذبتا نہ کہے، صدقتا کہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔